بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیوں کروائی؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بتلانا تھا یہ وہ یوسف ہیں کہ جن پر یعنی اپنے برادران نے ظلم کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے وہ پستی سے بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں، ابھی آپ طائف کے سفر سے آئے ہیں، طائف کے اندر آپ پر پتھر پڑے ہیں، اس کے بعد ہی تو معراج ہوئی ہے۔ تو بتلانا یہ تھا یہ طائف کے پتھروں سے نہ گھبرائیں، یہ اپنے پر آئے جو آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، وقت آئے گا یوسف کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سر بلند کرے گا۔ جیسے یوسف کو ایسا سر بلند کیا کہ مصر کی شاہی عطا کر دی، اور مصر کے اندر وہی بھائی جنہوں نے حسد و بغض کیا تھا، وہی اپنا خون جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ پھر آپ پر بھی وقت آئے گا کہ جیسے یوسف نے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر مجھے کوئی اب گلہ نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہیں بھی اللہ وہ مقام دیں گے۔ فتح مکہ جب ہوگا آپ بھی یہی اعلان کریں گے، اور آپ نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ میں آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامتی، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے جو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا یہ تھے وہ یوسف۔ اور دوسرا نقطہ یہ بیان کہ اس لیے کروایا کہ آپ کو خوش کرنا مقصود تھا، تسلی دینا مقصود تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں آپ کی امت کو جب جنت میں داخل کریں گے، ہر امتی کو حسن یوسف عطا کر کے داخل کریں گے۔ ایسا حسن یوسف ہر امتی کو ملے گا۔ تو یہ کہہ کے رسول کا دل خوش کر دیا۔ دیکھو جسمانی سعادت، جسم کی خوبصورتی، حسن و جمال جو ہے، دیکھو وہ آخرت میں جسمانی سعادت ایسے ملے گی کہ حسن یوسف ہر امتی کو عطا کیا جائے گا۔ اور آرامی سعادت، واہ واہ، جنتوں کی نعمتیں، معقولات ہیں، مشروبات ہیں، اور وہاں جب مزدوجات ہیں، کیا نعمتیں وہاں جنتوں کے اندر ہوں گی، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ آرام ہی آرام، اور ذکر خیر، ایسا ذکر خیر کہ ملائکہ کے اندر ذکر خیر ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے انسان جنتوں کے اندر بسا رہے گا۔ تو دنیا کی جتنی یہ سعادت ہے وہ ساری کی ساری سعادت وہاں عطا کر دی گئی۔